12ویں جماعت کے لیے نثر سے ہے یہ. اس سے پہلے میں نے کچھ نوٹس اپلوڈ کیے تھے، حالانکہ وہ بہت پہلے کیے تھے. تو آج ہم اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے، اس سبق سے شروع کریں گے، چاہے جو بھی اپلوڈ جو یاد ہے. تو وہ ہو گیا PDF اس کی. آج ویڈیو لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے جو رہ گیا، یا اگر کسی کا ضرورت نہیں ہے اپلوڈ کرنا ویڈیو تو وہ رہ جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ہم شاعری کی حقیقت سے شروع کریں گے. پھر یہاں پہ نثر کا جو حصہ ہے، چونکہ ٹیکسٹ پاس نہیں اور اس کو پڑھنا بہت مشکل، اس لیے اس کا خلاصہ بھی اس لیسن کا بھی دیا گیا ہے اس میں، وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو جان سکیں کہ اس میں کن باتوں کا ذکر ہوا اس لیسن میں. شبلی نعمانی کا جو مضمون ہے، اس کا خلاصہ یوں ہے. اس سبق میں مولانا شبلی شاعری کی حقیقت مختلف طریقوں سے بیان فرماتے ہیں تاکہ ان سب کے مجموعے سے شاعری کا ایک صحیح نقشہ سامنے آ جائے. شاعری کی حقیقت اور شاعری کے جو ارد گرد موضوعات ہیں شاعری سے متعلق، ان پہ بات ہوئی. اس سبق میں شبلی نعمانی نے ان پہ بات کی ہے، وہی اسی کا پہلا جملہ ہم مختلف طریقوں سے بیان فرماتے ہیں تو شاعری کا جو صحیح نقشہ ہے وہ سامنے آ سکے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں جن کا کام الگ الگ ہے. انہی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ہے جس کا نام احساس ہے. اس احساس کا کام یہ ہے کہ غم، خوشی یا حیرت وغیرہ سے یہ متاثر ہو جاتا ہے. اسی احساس جس کو ہم انفعال یا فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں شاعری کہلاتا ہے. یعنی یہی احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے. تو پہلی بات شبلی نے کہی ہے کہ احساس ہوتا ہے، فیلنگ ہوتا ہے. فیلنگ مطلب جس کو ہم فیلنگ بولتے ہیں انگریزی میں. ایک حساس انسان وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ احساس جاگ جاتا ہے. اور شاعری کا بھی یہی معاملہ ہے. پھر وہ الفاظ کا جامع پہن پھر وہ شاعری کرتا ہے. دراصل وہ احساس ہی اس کا وہ اثر انداز ہوتے اس پہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی چیز، تو پھر وہ شعر کا جامع پہن کے باہر آتے ہیں. شعر کا گونجنا، مور کا چنگاڑنا، کوئل کا کوکنا دراصل اسی احساس کا اظہار ہے. لیکن حیوان ناطق یعنی انسان سے اس احساس و جذبے کا اظہار اس کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والے موزوں الفاظ سے ہوتا ہے. یہی شعر کہلاتا ہے. موزوں الفاظ جن میں وزن ہو، وزن کے تحت جو الفاظ شاعری کے انداز میں کہے جائیں تو پھر وہ شعر بن جاتا ہے. چاہے اس کی حیثیت کتنی بڑی ہو، عمدہ شعر ہو یا کم حیثیت کا، پھر بھی وہ شعر کہلائے گا. چونکہ ایک الفاظ سامعین کے دل پر بھی وہی اثر کرتے ہیں جو صاحب الفاظ کے دل پر کرتے ہیں، اس لیے منطقی پیرائے میں شعر کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہیں. دوسری چیز کہ شعر کا گونجنا، مور کا، کوئل کا کونکنا یہ بھی اظہار ہے. لیکن حیوان ناطق جو اظہار، جو موضوع الفاظ نکلتے ہیں، جذبے کے اظہار، جذبات حاوی ہو جاتے ہیں پھر منہ سے بے ساختہ موضوع الفاظ، ان کو شعر کہتے ہیں. اور سامعین کے دل پر وہی اثر جو صاحب الفاظ کے دل پر کرتے ہیں، چونکہ وہ کہنے والے پر جو اثر کرتا ہے سننے والے پر بھی وہی کیفیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے ہیں. اس لیے منطقی پیرائے میں شعر کی تعریف جو کلام انسانی جذبات، تو جذبات ہی ہو جائے. جب آپ کلام فیض یا اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اسی طرح سیاستدان، اسی لیے سیاستدان یا مولوی صاحبان یا باقی تقریر جو کرتے ہیں اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں وہ شعر استعمال کرتے ہیں موقع کے مناسبت سے، چاہے اقبال کا ہو، چاہے غالب کا، چاہے فیض کا یا حبیب جالب کا یا فراز کا یا میر تقی میر کا بھی، تو موقع کی تاکہ جذبات برانگیختہ ہو سامعین کے یا لوگوں کے، عوام کے، اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے. تو اس کو بھی شعر کہتے ہیں. موسیقی، مصوری، سند گری وغیرہ بھی دل پر اثر کرتے ہیں، لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے.
موسیقی، مصوری، سنت گری وغیرہ بھی دل پر اثر کرتی، لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے، سب سے زیادہ وسیع شاعری کی۔ یہ شاعری کو سب سے اعلیٰ مانتے ہیں شبلی، موسیقی، پینٹنگ سے بھی، میوزک سے بھی، اور سنت گری سے بھی، آرکیٹیکچر یا باقی۔ شعر کا نمایاں وصف جذبات انسانی کا برانگیختہ کرنا ہے، جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنا ہے۔ شاعری احساسات کو دلکش منظر دکھاتی ہے۔ خاصیت اگرچہ موسیقی، تصویر بلکہ مناظر قدرت میں بھی پایا جائے، لیکن شاعری میں الفاظ کی قید ہوتی، اس لیے یہ چیزیں شاعری میں نہیں آتی۔ تاہم تقریر، تاریخ، افسانہ اور ڈرامہ شاعری کے حد میں داخل رہیں گی۔ ان میں اور شعر میں حد فاضل قائم کرنا مشکل ہے، تاہم خارجی نوعیت کے ہیں، جبکہ شاعری اندرونی جذبات اور احساسات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تاہم یہ جو چیزیں انہوں نے یہاں پہ تاریخ، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ خارجی نوعیت ان کو بتایا، اور شاعری اندرونی جذبات، احساسات سے تعلق رکھتی ہے۔ تاریخ ہمیں خارجی واقعات کا علم دیتی ہے، لیکن شاعر ان واقعات میں قوت تخیل کا رنگ بھرتا ہے اور ان کو مؤثر بنا کر پیش کرتا ہے۔ جیسے اقبال نے تاریخی واقعات کو شعر کا جامہ پہنا ہے اور آپ جذباتی ہو جاتے ہیں وہ شعر پڑھ کے۔ اگر آپ وہ نثر میں وہ واقعہ پڑھیں گے اتنا نہیں ہو جائیں گے جتنا ایک شعر میں پڑھتے ہیں، یا جتنا ایک نثر سے ہوتے ہیں، جتنا ایک نظم سے ہوتے ہیں، یا شاعری کے ٹکڑے سے، یا ایک شعر سے۔ تقریر اور شاعری میں بھی دو الگ چیزیں، ایک خطیب اپنے مخاطبین کے جذبات اور ان کا مذاق سامنے رکھ کر خطاب کرتا ہے، اس کے برعکس ایک شاعر کو دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے جذبات کو بے اختیار ظاہر کرتا ہے، اور اصل شاعری وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ اگر ایک شخص کے اندرونی احساس تیز اور مشتعل ہیں تو وہ شاعر ہو سکتا ہے۔ تو تقریر اور شاعری بھی دو الگ، ایک خطیب اپنے مخاطبین کے جذبات ان کا مذاق سامنے رکھ کر خطاب کرتا ہے، اس کے بعد شاعر کو خطیب بھی پھر شاعری بھی استعمال کرتا ہے، جب میں نے کہا کہ شعر ایک دو استعمال کرتا ہے موقع کی مناسبت سے۔ تو بہرحال خطیب کا وہ موضوع سامنے ہوتا ہے، وہ شاعری کی مدد لیتا ہے، لیکن اس کا سامنے سامعین ہوتے ہیں اور وہ پہلے سے چوکھٹے میں بند ہوتا ہے کہ کیا بولنا ہے۔ اور شاعر نے وہ اشعار، چاہے وہ خطیب استعمال کرے، شاعر نے وہ اشعار بنا کسی غرض کے کہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کو بے اختیار ظاہر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سامیہ نہیں ہوتا ہے یا سامی نہیں ہوتے جب وہ شعر کہتا ہے، مطلب پہلی صورت میں۔ اور اصل شاعری وہی جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ اگر ایک شخص کے اندرونی احساسات تیز اور مشتعل ہیں تو وہ شاعر ہو سکتا ہے۔ شاعری کے اصلی عناصر، ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعری دراصل دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ ان میں سے ایک بات بھی پائی جائے تو شعر کہلانے کا مستحق ہوگا۔ باقی اوصاف یعنی سلاست، صفائی، حسن بندش وغیرہ شعر کے اجزاء اصلی نہیں ہیں، بلکہ یہ عوارض اور مستلزمات ہیں۔ محاکات اور تخیل ضروری ہے شعر کے لیے، اور ان میں ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ تخیل پتہ ہے آپ کو امیجنیشن سے، اور محاکات کی تعریف اس طرح ہے کہ محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ منظر کشی کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں۔ تصویر میں مصور کسی شے کے خود و خال کو پوری طرح اور اس کے ہر جزو کو نمایاں طور پر اور جوں کا تو پیش کرتا ہے، جبکہ محاکات میں شاعر باوجود اس کے کہ تصویر کا ہر جزو نمایاں کر کے نہیں دکھاتا، تاہم اس سے زیادہ اثر پیدا کر سکتا ہے جو اصل چیز کے دیکھنے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سبزہ پہ شبنم دیکھ کر وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا جو اس شعر سے ہو سکتا ہے۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو الفاظ معنی بھی اس کے تھے، وہ میں اس پہلے خلاصے کے ساتھ اب اس کا ان کو ایڈ کریں گے یہاں پہ۔ لفظ معنی جامعہ، مکمل، جمع کرنے والا، ہمگیر، مانع، روکنے والا، رکاوٹ، مانع بولتے ہیں رکاوٹ، روکنے والا۔ ادراک، پانا، عقل۔ استدلال، دلیل، دلیل سے نکلا۔ استنباط، نتیجہ، نکالنا۔ انفعال، بھڑکنا۔ منطق، گویائی، عقل، عقل جو منطقی اندازہ بولتے ہیں، عقلی اندازہ۔ برانگیختہ، مشتعل، بھڑکایا ہوا۔ استیجاب، حیرت۔ شامہ، سونگھنے کی حس۔ لامسہ، چھونے کی حس۔ استقصا، انتہائی کوشش۔ ثمرہ، نتیجہ، پھل۔ نباز، نبض شناس، حکیم۔ عوارض، بیماریاں۔ مستثنات، پسندیدہ۔ تخیل، خیال کو صورت دینا یا امیجنیشن۔ امان، غور و فکر۔ التزام، پابندی۔ باصرہ، دیکھنے کی حس۔ ذائقہ، چکھنے کی حس۔ محاکات، باہمی
بات چیت. تو یہ پہلا خلاصہ اس کا کمپلیٹ ہوا اور الفاظ معنی بھی اگلے لیکچر میں ہم دوسرے موضوع پہ آئیں گے. شکریہ.